السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ہم نے پاکستان کی موجودہ میڈیا کی موجودہ صورتحال کے اوپر 3 لگاتار ویلاگ کیے تھے اور میری توقع کے عین مطابق ان کو بہت کم لوگوں نے دیکھا. سنجیدہ بات سننے کا ویسے ہی اس معاشرے کے اندر دستور نہیں ہے اور سنجیدہ بات کرنے کا تو بالکل بھی نہیں ہے. سنجیدہ بات کرنے اور سننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. اسی لیے پاکستان کے اندر جو میڈیا دیکھا جاتا ہے اس کے اندر ٹوٹل 6 سے 7% لوگ ہیں جو کہ نیوز اور کرنٹ افیئر دیکھتے ہیں. باقی 90% پلس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈرامے دیکھتے ہیں ارطغرل غازی والے ٹھیک ہے, یا وہ سپورٹس دیکھتے ہیں, کارٹون دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نیوز اور کرنٹ افیئرس ایک سنجیدہ موضوع ہے تو اس کو دیکھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. اس لیے اس میں سے بھی ایک ایکڈیمک ڈسکشن کر لیں تو وہ تو اور بھی ہو جائے گی, بہت کم لوگوں کے حلق سے نیچے اترے گی. لیکن ایسی باتیں کرنی چاہیے. یہی باتیں جو ہیں وہ سوسائٹی کا رخ متعین کرتی ہیں. تو ہم نے بات کی تھی اور اس بات پہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا آ گیا. اور سوشل میڈیا کے اندر جناب جو ہے وہ کچھ احباب سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ڈائنامکس ڈسکس نہیں کیے. ہاں یہ بہت ضروری تھا. 2011 میں ہمیں سوشل میڈیا جو تھا اس سے تعارف ہوا جب ہم ڈان میں پروگرام کیا کرتے تھے. تو جب ڈان میں ہم پروگرام کیا کرتے تھے تو سوشل میڈیا کا جو تھا وہ ہمیں حاصل تھا. ہمارے پاس ایج نہیں تھا. میں سوشل میڈیا کے لیے, میرے لیے سوشل میڈیا کا راکٹ سائنس تھا 2010 کے اندر, 9-10 کے اندر. میں نے نہیں اس کے اندر انٹری ڈالی تھی تو پروگرام کی وجہ سے ڈالنی پڑی پھر. ہاں اسی زمانے کے یہ ٹویٹر وغیرہ کے اور فیس بک کے اکاؤنٹس بنے ہوئے. تو خیر ہم نے بھی انٹری ڈال دی اس کے اندر. بہت سارے ڈائنامکس جو تھے وہ اس وقت سمجھ نہیں آئے, وہ آہستہ آہستہ 1 دہائی لگ گئی ان کو سمجھنے میں. اب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ میٹرکس والا نیو نہیں ہے, اس کو دنیا ڈیکوڈڈ فارم کے اندر نظر آتی ہے تو ہمیں بھی ڈیکوڈڈ فارم کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. اب ہوا کیا جی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں مار کیوں پڑی ہے. 2 چیزیں میں آپ سے کہوں گا, میں الگ الگ ان کو لیبوریٹ کروں گا, ان کا اپنے مائنڈ میں رکھنا اور آگے جا کے پھر ان کی ریلیونسی ہوگی. ایک تو ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات جو ہے وہ امپورٹنس چاہتی ہے. بچہ امپورٹنس لینے کے لیے چیختا ہے, چلاتا ہے. اب دیکھیے گا یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے بچوں کا کہ وہ انٹینشن چاہتے ہیں. وہ بڑا ہوتا ہے, وہ بن سنور کے باہر نکلتا ہے گھر سے خوشبو وغیرہ لگا کے, بال شال بنا کے. ہمارے تو ہے ہی نہیں تو, لیکن اس کے ہوتے ہیں اس وقت جوانی نئی نئی ہوتی ہے ذرا, ہاں وہ فیشل وشل کرواتا ہے جا کے اور باہر نکلتا ہے اور گلے میں رومال بھی ہیں, سیٹی ویٹی بھی مارتا ہے. ٹھیک, کیا کہے کیوں, توجہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیے. ہر بندہ جو ہے قائد بننا چاہتا ہے, توجہ چاہتا ہے. آپ کی گلی کے محلے کا جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا بورڈ لگا لے گا, اپنا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے, عمران خان ادھر دیکھی جا رہا وہ کر کے تصویر کھنچوا لے گا. نواز شریف اتنے کھڑا ہے وہ کندھے کے اوپروں جھانک کے کر کے تصویر کھنچوا کے, تو وہ اس نے اپنے ہاں لگائی ہوگی کہ اپنے آپ کو اہمیت دلوانے کے لیے, اپنی امپورٹنس کریٹ کرنے کے لیے سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے, اب ایک اس طرح کا بندہ جو یہ توجہ چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, گلی میں اس کو منہ کوئی نہیں لگاتا, بے روزگار آدمی ہے, تو اس کو کہا جائے کہ یار یہ کام کر دیا کر ذرا گھر میں بیٹھ کے صبح صبح اٹھ کے یا رات کو سوتے وقت, ٹھیک ہو گیا, کر دے گا نا. اچھا خرچہ ورچہ چاہیے, اچھا وہ فلانے بندے سے جا کے نا مہینے کے 10-15 ہزار روپے لے لیا کر. ٹھیک ہے, وہ نہیں سر جی مسئلہ ہے کہ موٹر سائیکل سے روک لینا. اچھا انہیں میرے نال گل کرا دی, وہ بندہ محلے کا ٹیرر ہو گیا, معتبر ہو گیا, اہمیت مل گئی. کوئی موٹر سائیکل کا گلی کا کوئی موٹر سائیکل والے کو ناکے پہ روک لیا پولیس نے, وہ مانیا فون کری, تو مانے نے فون کیا تو وہ وہاں سے چھوٹ کے آ گیا. مانا تو محلے کا معتبر آدمی ہو گیا, ٹھیک, بے روزگار ردا ہوا, باپ کی روزانہ جھڑکیاں, ماں کی روزانہ ڈوئیاں پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ محلے کا معتبر آدمی ہو گیا. اچھا اس کی کاسٹ ہے, اس کو یہیں پہ رکھ دی. ٹھیک, اب ایک تو یہ اس طرح کے لوگ. اچھا دوسرے جو ہیں وہ لوگ کون ہیں جو اس کے علاوہ بھی جو ہیں, اس کو ہم جسے کہنا چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں. اب آ جائیے اپنے اصل موضوع کی طرف. ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے 5th جنریشن میڈیا وار سوشل میڈیا کے اوپر لڑنی تھی, بیانیے تشکیل دینے تھے. بیانیہ تشکیل دینا کوئی آسان کام ہوتا تو مشرف جو ہے وہ ہنری کسنجر کے پاس جاتا.
کہ جناب پاکستان کے لیے مجھے بیانیہ دیں، اور وہ ملینز آف ڈالر کے تھبنٹو لے کے تو اسے یہ بتاتا کہ پاکستان فرسٹ، یا یہ بیانیہ جھڑکتا رہے بیٹھ کے۔ اگر بیانیہ تشکیل کرنا اتنا ہی آسان کام ہوتا کہ جو عمر کے جس مرضی حصے کے اندر منہ اٹھا کے اور کہے کہ جی ہم صحافت کو کنٹرول کریں گے، کی خیال؟ بیانیہ تشکیل دینے کا میرا مطلب اس کے اوپر محنت لگتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ وہ بیانیہ بیک بھی کر سکتا ہے، بیک آؤٹ کر رہا ہے نا وہ اس وقت عمران خان صاحب کی شکل میں، نیا پاکستان، ٹھیک ہے نا، تبدیلی، بیانیہ کیسے منہ پہ پڑ رہا ہے اب، ہر موڑ کے اوپر منہ پہ لگتا ہے، زناٹے دار بیانیہ آ کے منہ پہ بجتا ہے۔ تو یہ بناتے وقت سوچنا تھا نا۔ تو یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں ہیں، یہ جو پروموشن کرنے والی کمپنی، یہ ایویں ہی لاکھوں کروڑوں روپے لے لیتی ہیں آپ سے کہ جی ہم آپ کا بیانیہ تشکیل کر کے دیتے ہیں۔ اگر ایک بندے نے ہی بیٹھ کے سب کو واٹس ایپ کے اوپر بیانیہ دینا ہو۔ اب ہوا یہ جی کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو تھا، یہ 2015 کے اندر جو تھی وہ فیلنگ آئی، اور اس فیلنگ کے بانی جو تھے وہ آصم باجوہ صاحب تھے، اور شکریہ وہ والا جو 14-15 کے اندر جو شکریہ رحیل شریف والا جو بیانیہ تشکیل دیا گیا۔ اب شکریہ اور ہیپی برتھ ڈے اور یہ تو ٹھیک ہے جی، تھینک یو سر، کانگریچولیشن سر، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ ٹرینڈ بنا لیں ٹاپ کے، یہ بیانیہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو وہ ہے جو مطلب اب میں کیا کہوں، مطلب یہ اسی طرح سے ہے جس طرح آپ واش روم میں جاتے ہیں اور کچھ کر کے باہر آ جاتے ہیں، یہ وہ ہے، بلشٹ ہے یہ، ٹھیک۔ بیانیہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ بیانیہ یہ چیز ہوتی ہے کہ طالبان جو ہیں، افغان جو ہیں، وہ مجاہدین ہوتے ہیں، حریت فکر، حریت لے کے چل رہے ہو، حریت پسند ہوتے ہیں، پھر وہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں، سمگلر ہو جاتے ہیں، اور دہشت گرد ہو کے نا تو پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ حریت پسند ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیانیہ جو زیگ زیگ طریقے سے گھومتا ہے، وہ اپنی سوسائٹی کو ساتھ لے کے پلٹی مارتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ جناب ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی سوسائٹی کو ساتھ میں لے کے وہ پلٹی مار گئے، ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے، یہ افغان دہشت گرد ہیں، انہوں نے بڑا خون پیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ ہم تو ان کے ساتھ میدان جنگ میں تھے ہی نہیں، ان کے کنفرنٹیشن میں، اور یہاں پہ آپ ٹی ٹی پی ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ یہ تو کشمیر کے جو ٹریننگ کیمپ بند کیے تھے ان کی باقیات تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو جھوٹ پڑھا دیا گیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ تو خیر تشکیل پائی، ایک وہ ٹیم تشکیل پائی۔ اب ظاہر ہے جن کو رگڑا مل رہا تھا انہوں نے کاؤنٹر نریٹو کریٹ کیا، اور سب سے اس میں جو جاہل ٹیم ہے تشکیل پائی وہ پی ایم ایل این کی تھی۔ یہ ڈنگر نما لوگ، چٹے کپڑے پہننے والے، ٹیم نمبر 154 میں جنہوں نے شامل ہونا ہے، ان سے بچیں۔ یہ جو پی ایم ایل این کی جو ٹیم ہے نا، یہ ٹیمیں بنا رہے ہیں، یہ آپ کے گھر اور آپ کی آئی ڈی جو ہے یہ پہنچا رہے ہیں ان تک جنہوں نے کل آپ کو کالے ڈالے پہ اٹھانے آنا ہے۔ ان جاہلوں سے بچے، انہوں نے خود بھی مرنا ہے اور خود بھی اٹھائے جانا ہے اور آپ کو بھی اٹھوانا ہے۔ اگر آپ کو یہ فالو مجھے تو یہ اس طرح کا جو فالو کرنا چاہے نا نمونہ، میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں۔ انہیں آپ بھی مرنا ہے تو مینوں ہی ملانا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کیا ہے۔ ان دی مین وائل جی، وہ جنہوں نے شکریہ رحیل شریف والی پارٹی بنائی تھی نا، انہوں نے پھر پی ٹی آئی کی بھی سوشل میڈیا ٹیم تشکیل دی۔ اب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم تشکیل دی تو اس کے بعد پھر جو تھا وہ اب دو فورسز مل گئیں تو بہت ہی اسٹرانگ پاور ہو گئی، ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر مارا جی، انہوں نے ٹکا کے مارا جی، ٹھیک ہے، مارا بھی اور رونے بھی نہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ ظفر نقوی صاحب کو اٹھایا ہے، اور ساتھ ہی ان کے خلاف جو ہے وہ 8-10 ویلاگ آ گئے ہیں، ایسے نامعلوم برسات کے اندر جو نکلتی ہے نا مخلوق، اس طرح کے نکلے ہیں۔ کسی کے 200 فالوور ہیں، کسی کے 400 فالوور ہیں، لیکن انہوں نے ظفر نقوی صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ خاکسار کے اوپر تو حقیقت ٹی وی سے 2 آئے تھے، آئے یار پڑھ تو لیتا میرا پروفائل جو آن لائن پڑھا ہوا ہے گزشتہ 10 سال سے، کہ اس میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے، انگریزی میں ہے نا، بیچارے کی انگریزی والی اینک نہیں ہے۔ حقیقت ٹی وی ہے، حقیقت ٹی وی جیسے جی لوگ کھڑے کیے گئے مجہول العقل قسم کے، جن کو اردو آتی نہیں ہے، انگریزی ویک ہے۔ اب انہوں نے انٹرنیشنل بیانیہ کیا لڑنا تھا، یہ تو آپ کو سازشی تھیوریاں بیچتے رہے
کہ ہم مظلوم ہیں کیونکہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ شکست خوردہ ذہنیت کا جواز ہوتا ہے ہر کام کے لیے کہ میں تو جا رہا تھا ٹھیک سے, گڈی مینوں آ کے بج گئی, ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میری ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ اس طرح یہ قوم جو ہے نا, آپ کو اکثر معاشرے کے اندر اس طرح کی شکست خوردہ ذہنیت ملے گی جس کے پاس اپنی ہر ناکامی کا جواز ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں, تو وہ پھر سیاسی تھیوریوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جناب وہ کیا ہے جی, برمودا ٹرائی اینگل سے شروع ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتے ہیں. چھوڑ دیں ان لوگوں کو. پھر دوسری ٹیم جی تشکیل پائی پیپلز پارٹی کو چنگا پھینٹا لگا تھا, تو پیپلز پارٹی نے بھی جب سندھ کی گورنمنٹ پہ اکتفا کیا تو انہوں نے بھی عمر قریشی صاحب کو ہائر کیا جی اپنے میڈیا کنسلٹنٹ کے طور پہ. وہ ڈان میں کام کر رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو کیا کیا جائے. ان دی مین وائل پی ٹی آئی جو تھی وہ برسر اقتدار آ چکی ہوئی تھی, تو پی ٹی آئی سب کو تو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی تھی نا 20ویں 21ویں 19ویں گریڈ کے اندر, یا چیف منسٹر ہاؤس کے اوپر اندر اسپیشل کیوسک بنا کے اور اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ تو نہیں بٹھا سکتی تھی نا. کے پی کے والا تو چائلڈ ابیوز میں پکڑا گیا تھا نا, پھر اس کو لندن بھگانا پڑا چپ چپا کے, ہاں سمجھا کریں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ پی ٹی آئی کی خاص طور پہ یہ جو الوی صاحب ہیں نا جو صدر ہوتے ہیں, دندان ساز نے اپنی الگ سوشل میڈیا ٹیم رکھی ہوئی تھی کراچی کے اندر. پی ٹی آئی کی مین سوشل میڈیا یہ فرحان ورق تو ویسے شو بوائے تھا, لیکن وہ تھی ادھر جو پنڈی میں ہوتی تھی. تو وہ ٹیم جب الوی صاحب کا مقصد پورا ہو گیا, صدر بن گئے, تو وہ ٹیم فارغ ہو گئی. اس ٹیم کی خدمات ہائر کی, اس میں سے کچھ مرسنریز بھی بن گئے, کرائے کے قاتل بھی بن گئے. پیسے دیں ٹرینڈ بنوا لیں, پیسے دیں ٹرینڈ بنوا لیں. تو یہ جو ہے یہ پورا ایک منظر نامہ بنا جی جس کے اندر خے بخے مار دھاڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا اور ہو رہا ہے. اور نتیجے کے اندر یہ جنگ جو ہم نے دوسروں کے ساتھ لڑنی تھی وہ ہم آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, دنیا بھر کے اندر جتنے بھی ترقی یافتہ اور مضبوط ممالک ہیں جغرافیکلی, وہ جس لینگویج میں بیرون ملک بات کرتے ہیں اس لینگویج میں اپنے لوگوں سے بات نہیں کرتے. جو ہتھیار وہ پولیس کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ ہتھیار وہ فوج کے ہاتھ میں نہیں دیتے, اور جو ہتھیار فوج کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یعنی اپنے لوگوں کو وہ الگ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور باہر کے لوگوں کو الگ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. یہ دوسری بات تھی. ہم بیرونی جنگ کیوں ہارے کہ ہم نے اس طرح کے ردے ہوئے تلنگے قسم کے لوگ جو تھے ان کو سوشل میڈیا کے نام پہ اکٹھا کیا, جو پاکستان میں تھینک یو سر کا بنا دیتے ہیں. رضوان رضی کو اٹھاتے ہیں, ٹرینڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, منہ پہ ورچتی ہے. پہلے 3 ٹرینڈ رضوان رضی کے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنلی 5th لیول کے اوپر ہوتا ہے, اور منسٹر لیڈ کر رہا ہوتا ہے, پرائم منسٹر لیڈ کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کو فرنٹ سے, لیکن ٹرینڈ نہیں ہٹوا سکتا 3 دن تک جب تک رضوان رضی رہا کے نہیں آ جاتا. آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ فالٹی ہے. جب آپ بیرون ملک استعمال کرنے والے انسٹرومنٹ کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, تو جس کے خلاف آپ نے بیرون ملک استعمال کرنے کے لیے وہ انسٹرومنٹ بنایا ہوتا ہے وہ اپنے ملک سے نکل کے ورچولی آپ کو پھینٹ لگانے آ جاتا ہے. پاکستان کے اندر جو ٹرینڈ بنتے ہیں وہ آپ کے ہمسایہ ملک سے جو اینٹائی پاکستان یا اینٹائی پاکستان آرمی ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں, لیکن وہ ان آئی ڈیز سے وہاں پہ لوکلی کانگریس کی ایسی تیسی یا لالو پرساد یادو کی ایسی تیسی یا وہ دیوی صاحبہ جو ہیں ان کی ایسی تیسی نہیں کرتے. اس کے لیے انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب تک آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ عراق, شام اور یہ تمام ممالک جن کا یہ حشر ہوا ہے وہاں پہ ان کی جو سپائنگ ایجنسیز تھیں, خفیہ ایجنسیز تھیں, جاسوسی کرنے والی ایجنسیز تھیں, وہ ایک تھیں. ٹھیک ہے, امریکہ کے اندر ہوم لینڈ سیکورٹی اور ہے, سی آئی اے اور ہے, دونوں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتی, دونوں کا کام اوور لیپ بھی نہیں ہے. MI6 اور ہے, اور لوکل لیول کے اوپر کام کرنے والی برطانیہ میں اور ہے, جو باہر کے معاملات ڈیل کرتی ہے وہ لوکل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتی. انڈیا کے اندر را
ایکسٹرنل افیئر کے لیے، لوکل کے لیے انہوں نے کچھ اور رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایک ادارے کو فوراً اور ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر استعمال کریں گے تو فوراً والے دشمن آ کے آپ کی ایسی کر کے جائیں گے. پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو 5th جنریشن ہائیبرڈ میڈیا وار ہمارے خلاف لانچ کر دی گئی ہے، یہ بند ہی نہ کر دیں کہیں. ٹھیک ہے، آخر میں ایک سجیشن، جنہوں نے یہ وار لڑنی تھی انہوں نے شروع سے تیاری کی تھی. انہوں نے واٹس ایپ کو، فیس بک کو، ٹویٹر کو، ان کو لوکل سرور سپیس امپلائیز مفت فراہم کر دیے تھے. آپ سوئے ہوئے تھے اس وقت، رضوان رضی کو اٹھانے میں مصروف تھے. یہ وقت گزر گیا ہے. اب آپ اگر ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوکل آفس قائم کریں، لوکل آفس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں کہیں اپنے سب سرور یہاں پہ رکھیں. ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، لوکل کنٹینٹ تک آپ کی رسائی ہو جائے گی اور آپ کو یہ شکوہ نہیں کرنا پڑے گا. ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک محب وطن جرنلسٹ کے طور پہ آپ سے یہ گزارش ہے، مان لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ غدار تو ہم پہلے ہی ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.